اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی صلوات پڑھیں محمد والا۔ اللہ تعالیٰ نے شہزادی کونین چوتھی اور اس سلسلے کی آخری مجلس لاسٹ مجلس ہے میری اس ٹرپ کی، اور بی بی زہرا کی سیرت کے اوپر۔ بی بی زہرا کی سیرت 18 سال کی ایج، ایک مکمل اور کمپلیٹ لائف تھی بی بی کی۔ 4 دن میں اس کو کمپلیٹ کرنا بھی نہیں ہے، میں نے تو خالی ایک سکیچ کھینچا ہے بی بی زہرا کی زندگی کا۔ ایک ایک لمحہ آپ کی زندگی کا، ایک ایک حصہ آپ کی زندگی کا، ایک ایک پارٹ آپ کی لائف کا، پورے عشرے ہو سکتے، اتنا میسیج ہے بی بی کا۔ ایون صرف جو بی بی کا سرمن ہے فدق کا، اس پہ پورا ایک عشرہ ہو سکتا، اتنے بی بی نے اس میں میسیجز دیے۔ فاطمہ اس ہستی کا نام ہے کہ جس نے پوری راز الہی جو تھی نہیں فاطمہ میں چھپی ہوئی تھی۔ اللہ کا راز پورا قرآن اللہ نے جبرائیل کے ذریعے نازل کروایا۔ نور فاطمہ ایسا تھا کہ اللہ نے خاص طور پہ بلایا تھا مقام خابہ کوثین کو، یوں ہی نہیں بھیجا نور فاطمہ کو۔ آپ سمجھیں کہ امپورٹنس آف بی بی زہرا کیا ہے۔ خاص طور پہ بلوایا، معراج جو ہے نور زہرا کو دینے کا نام بھی ہے، عطا کیا اللہ نے، اتنے پردوں میں اتنے حجابات میں رکھا۔ اور بی بی زہرا کا یعنی آج سے نہیں، میرے ذہن میں ایک تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ قصص الانبیاء نجم الحسن، تاریخ اسلام نجم الحسن قراروی، حیات القلوب علامہ مجلسی، یہ لوگ اس واقعے کو لکھتے کہ جب نبی آدم کی خلقت ہوئی، آپ پیدا ہوئے آسمانوں میں، اور اس کے بعد جناب حوا کی ولادت ہوئی۔ جب دونوں آدم اور حوا کی دونوں کی ولادت ہو گئی، قصص الانبیاء میں بھی ہے، تاریخ اسلام میں بھی ہے، حیات القلوب میں بھی یہ واقعہ۔ ابھی زمین پہ کوئی ہے ہی نہیں، ایون آدم نہیں آئے زمین کے اوپر۔ آپ سوچیں کب کا واقعہ ہے؟ نبی آدم کی پیدائش، ولادت، اس کے بعد کا، جب دونوں پیدا ہو گئے اور دونوں جنت میں تھے۔ اللہ نے جبرائیل سے کہا نور فاطمہ کب سے، وہ اس پہ میں بتا رہا 2 منٹ بس، تو امپورٹنس معلوم ہوگی کہ بی بی زہرا کا نور کب سے اور کیا ہے، اللہ کے پاس بی بی کا کیا مقام ہے۔ آدم اور حوا کو جبرائیل نے کہا کہ لے کے جاؤ اور جنت کی سیر کراؤ، پورا جنت کو جنتیں بتاؤ، جنت کا جنتیں بتاؤ۔ تو عرش الہی کے اوپر آدم اور حوا سامنے سامنے جبرائیل اور ایک ایک چیز بتاتے ہوئے چل رہے تھے، ملائکہ حور سب ساتھ ہیں۔ ایک دم آدم نے دیکھا کہ سرخ یاقوت کا ایک بہت بڑا قصر ہے، پیلس ہے، کیسل آپ جس کو بولے، ہیوج کیسل۔ تو آدم نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو کہا مجھے نہیں معلوم کیا ہے اس کے اندر، بس میں ایک چیز بتا سکتا کہ یہ جو کیسل ہے 1000 سال 1000 ایئرس کے بعد ایک ستارہ آسمان سے نکلتا ہے اور یہ کیسل کے اطراف گھومتا ہے، گھوم کے غروب ہو جاتا۔ میں نے 30,000 سال سے وہ ستارہ دیکھا۔ ایج دیکھو، میں نے 3 کتابوں کے ریفرنسز دیے، تاریخ اسلام نجم الحسن قراروی مشہور ان کی کتاب، حیات القلوب علامہ مجلسی، اور قصص الانبیاء، تینوں کتابوں میں واقعہ موجود کہ میں 30,000 ایئرس سے وہ سٹار کو دیکھ رہا جو نکلتا ہے 1000 ایئرس کے بعد، اور اس پیلس کے کیسل کے اطراف گھومتا ہے، غروب ہو جاتا، ڈوب جاتا۔ تو اب جبرائیل کی ایج بھی دیکھ لو کتنی بڑی ہے، نہیں؟ تو آدم نے کہا کہ کیا میں اندر جا سکتا؟ آدم نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پروردگار اس کا دروازہ بتا دے کہ میں اندر جانا چاہتا۔ دروازہ بنا، زمرد کا پورا، یاقوت کا وہ کیسل تھا۔ ہم ایک یاقوت نہیں لیتے، وہ تو پورا کیسل تھا وہاں پہ،
بی بی زہرا سے کلوز ہو جاؤ، یاقوتوں میں کھیلو گے تم انشاءاللہ۔ تو انٹر ہوئے، آدم اور حوا انٹر ہوئے۔ جیسے انٹر ہوئے تو دیکھا کہ اندر ایک بہت بڑا تخت ہے، اور تخت کے اوپر ایک خاتون کا، ایک بی بی کا نور کا مجسمہ ہے، نور کا پورا نور ہے، ایک خاتون کا ایک مجسمہ پورا وہ ہے، اور اس کے اطراف ہزاروں حوریں ہیں جو طواف کر رہے ہیں، اور اس بی بی کے نور کے مجسمے کے اوپر ایک تاج ہے، کراؤن ہے، گلے میں ایسا گلوبن ہے، اور ایک کان کے اوپر گرین کلر کے ٹاپ سے اور دوسرے کان پہ ریڈ ہے۔ میں 3 کتابوں کے ریفرنس سے یہ واقعہ پڑھا۔ تو آدم نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا آپ کی نسل میں جو آخری نبی آئے گا ان کی بیٹی فاطمہ کا نور ہے۔ ان کی بیٹی فاطمہ کا نور ہے۔ آدم کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے نسل میں، تمہارے جنریشن میں جو آخری نبی آئے گا ان کی بیٹی فاطمہ کا نور ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، آدم نے پوچھا کہ یہ ہماری نسل سے ہوگی؟ تو کہا یہ تمہاری نسل سے ہوگی۔ اس کے بعد پوچھا کہ یہ سر پہ تاج کیا ہے، کراؤن کیا ہے؟ تو کہا یہ ان کے بابا کی رسالت کا کراؤن ہے۔ ان کے گلے میں جو گلوبن ہے وہ ان کے شوہر کی ولایت کا گلوبن ہے۔ ان کے کان میں جو 2 ٹاپس گرین اینڈ ریڈ ہے، ایک سے مراد ان کا ایک بیٹا حسن ہے، ایک سے مراد ایک بیٹا حسین ہے۔ پوچھا کہ گرین اور ریڈ کیوں ہے؟ تو کہا کہ ان کے ایک بیٹے کو زہر سے شہید کیا جائے گا، ایک بیٹا کربلا میں شہید ہوگا۔ جب کہا کربلا میں شہید ہوگا، اب جبرائیل کا کنورسیشن ختم ہوا، اب اللہ ڈائریکٹ بات کرتا آدم سے۔ آدم نے پوچھا کہ پھر یہ کیسے شہید ہوگا؟ تو پہلی مرتبہ پورا کربلا کا واقعہ ذاکر اللہ تھا، سننے والا معصوم نبی تھا۔ پہلی مرتبہ، پہلی مجلس۔ تو یہ مجلس بھی جو آج ہو رہی ہماری، کربلا یہ آج کا نہیں ہے، کربلا کا مسائب، پہلا مسائب پڑھنے والا اللہ ہے اور سننے والے معصوم۔ تو ہمارے لیے کتنا بڑا آنر ہے کہ ہم بیٹھ کے ذکر حسین سن رہے ہیں۔ تو اتنا بولا کہ آدم کو پورا مسائب پڑھ کے سنا، اللہ نے بتایا یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ تو روایت کا جملہ ہے کہ آدم نے اتنا گریہ کیا کہ بے ہوش ہو گئے۔ تو ایک بات اور ثابت ہو گئی کہ حسین پہ رونا سیرت نبی بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نور فاطمہ اس وقت سے ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کب اللہ نے اس نور کو خلق کیا اور کیسے رکھا، لیکن اس بی بی کا کیا حشر ہوا دنیا میں، آپ کے سامنے تاریخ ہے۔ کیا حشر ہو گیا بی بی؟ 18 سال میں چلی گئی۔ کل بات جہاں چھوڑی تھی میں وہیں، ورنہ اسی پہ آگے بڑھ جاؤں، کل بات جہاں چھوڑی تھی وہیں سے لے کے چلتا کہ بی بی کا زندگی کے جو پہلو جو حصے ہیں، جس میں بیٹی بھی ہے، اور بی بی کی شادی کے بارے میں نے کچھ کہا تھا۔ شادی، فاطمہ کی شادی اس شخصیت سے ہوئی کہ جو کائنات کا افضل ترین انسان تھا، لیکن شادی ہوئی کیسے؟ اگر ہم سیرت فاطمہ پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، if you really want to follow the path of بی بی زہرا، تو ہم سیرت ہماری شادی کیسے ہوتی؟ مجھے لیسٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم یہاں کا، میں لیکن ایک جنرل بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم میری مجلس ہر طرف سنی جا رہی کہ اس طرح ہماری شادی کیسے ہو رہی، کس سے ہو رہی، کیسے ہو رہی۔ سب سے بڑی چیز امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا کس سے شادی کرنا، کس لڑکی سے کرنا یا لڑکی والے، یہ وائس ورسا ہے، لڑکا بھی یہی پوچھ سکتا۔ دوستو یہ اتنا امپورٹنٹ میسج، اگر بی بی زہرا کی زندگی ہم سن رہے تو کم از کم اس سیرت پہ بھی تو تھوڑا عمل کریں۔ آج جو ہماری شیعت کی پرابلمز ہے، آپ یہ مت بولو کہ اگر شیعت کے پرابلمز ہے تو ہم کیا کریں، ہم تو ٹھیک ہے، نو، اگر جو پرابلمز آ رہے تو بی بی زہرا کو ہرٹ بھی ہو رہا کہ ان کے فالوورز ہیں، ان کے ماننے والے۔ آپ آج ہر شیعہ، ہر لڑکی، ہر لڑکا ریپرزنٹ کر رہے بی بی زہرا کو، امام علی کو۔ شیعہ کا مطلب کیا؟ ہم ریپرزنٹ کر رہے ہیں، ہم ان کے نمائندے ہیں، ہم ان کے سفیر ہیں، ہم ان کے ایمبیسیڈرز ہیں۔ شیعتنا کونوا لنا زینا، یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں ہیں، یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے جملے، یہ مولا بول رہے ہیں کہ شیعتنا کونوا لنا زینا وکونوا علینا شینا، کہ اے میرے شیعو، اے میرے شیعو، اے ہمارا کلمہ پڑھنے والوں، ہمارے لیے زینت بن جاؤ۔
ہم زینت بنے ہوئے. کم از کم یہ 4 دن میں تھوڑی تو فکر بدلے کہ میں سیرت زہرا پہ چلوں. بی بی زہرا کی شادی، امام علی اور بی بی زہرا سے پوچھا گیا کہ کس سے شادی کرنا، کس لڑکی سے کرنا، کیا دیکھنا اور کیا نہیں دیکھنا، کرائیٹیریا بتایا. آج اگر شیعت کو نقصان ہو رہا، آج اگر گھر ٹوٹ رہے، اگر آج فیملیز ٹوٹ رہی، اینڈ اسٹل وی آر سیئنگ کہ میں بی بی زہرا کا ماننے والا ہوں، میں مولا حسین کا ماننے والا ہوں، میں امام علی کا فالوور ہوں، تو پہلے چیک کرو اپنے آپ کو کہ کیا ہم وہ راستے پہ چل رہے. ادروائز سیرت زہرا ہم کیا لے رہے اپنی زندگی میں؟ آپ یقین کرو، ممبر سے بول رہا، لیسٹر کے ممبر سے بول رہا، اگر انسان آج شیعہ بیوی کی زندگی کو فالو کرے، 4 حصے میں فالو کرے، خالی 8 حصے ہے، تو تم یقین کرو کوئی گھر ٹوٹے گا نہیں، کوئی گھر میں پرابلم نہیں ہوگا، تمہاری زندگی خراب نہیں ہوگی. آپ کو اندازہ نہیں ہے دوستو کہ کتنا آج لوگوں کے گھروں میں پرابلم سے صرف اس لیے کہ شہزادی کی سیرت پہ عمل نہیں کر رہا. امام بی بی زہرا سے پوچھا جا رہا کہ کس لڑکی سے شادی کرنا، مولا علی بتا رہے، راوی پوچھتا، پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، تو امام علی بولتے، مشہور جملہ علی کا، 2 چیزوں کو دیکھو اور 2 چیزوں کو مت دیکھو. پوری تفصیل ہے مولا کی، میں تو صرف 2 چیزوں پہ بات کر رہا ہوں، کیا دیکھو اور کیا نہیں دیکھو. امام علی کہتے ہیں کہ حسن کو مت دیکھو اور پیسے کو مت دیکھو. آپ انصاف سے بولو، آج یہ 2 چیزیں ہم دیکھتے ہیں. میں کچھ نہیں بول رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، میں لیسٹر والوں کے لیے نہیں بول رہا. کیا آج ہم لڑکی کا رشتے کے لیے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حسین ہے یا نہیں، یا پیسہ ہے یا نہیں؟ امام نے کرائیٹیریا بتایا، بی بی نے کرائیٹیریا بتایا کہ یہ کرائیٹیریا تمہارے پاس، تمہارے ذہن میں رہنا چاہیے. اس لیے کہ دوستو، ایک لڑکی سے شادی نہیں ہو رہی، ایک جنریشن سے شادی ہو رہی، ایک نسل کا پریپریشن ہے. آج کی صرف شیعت کی بات مت کرو. میں تو یہی بولتا کہ دنیا میں ویسٹ میں جب بھی جاتا، میں یہی بولتا کہ تم یہ فکر مت کرو کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گرینڈ چلڈرن کا کیا ہوگا، میرے گریٹ گرینڈ چلڈرن. لوگ بات کرتے کہ مولانا چلو یہ تو زمانہ گزر گیا، ہمارے گرینڈ چلڈرن کا کیا ہوگا، وہ زمانہ کتنا خراب رہے گا. میں نے کہا بابا سنو، تم کو گرینڈ چلڈرن کی فکر مت کرو، اپنے یہ بچوں کی فکر کرو. اگر تم نے اس نسل کو بچا لیا، ان بچوں کو بچا لیا، تو یہ بچے اپنے بچوں کو بچا لیں گے. تم کو آگے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. تم سے نہ آگے پوچھا جائے گا، کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آگے کہ تم نے اپنے گرینڈ چلڈرنوں کے لیے تم نے کیا پروٹیکشن کیا. نو، آپ سے اس اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا جو آپ کی ایگزسٹ کری، جو تمہاری گود میں ہے، جو تمہارے گھروں میں زندگی گزاری. ان بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا. اس سے پہلے آپ کو چیک کرنا ہے نا. امام علی سے پہلے پوچھا گیا کہ مولا کین یو ٹیل می، مولا کہ آپ یہ بتا سکتے کہ ہم اولاد کی تربیت ریس کرنے کے لیے کب سے پلان کریں؟ 4 سال کا جب بچہ ہو جائے، 5 سال کا بچہ ہو جائے. اس لیے کہ اسلام بولتا ہے کہ جب 4 سال کچھ مہینوں کا ہو تو تم بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاؤ. کب فکر کرے کہ اولاد کی تربیت؟ آج ہر آدمی، آپ انصاف سے بولو، دنیا میں کسی مذہب کا آدمی ہو، غریب ہو امیر ہو، شادی ہوتی فوراً پلان کرتے اگر بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی تو میں اس کو ایسا ریس کروں گی، ایسا ریس کروں گی. نہیں کرتے پلان. باقاعدہ بڑے بڑے بکس آج کل تو نیٹ پہ جا کے سب چیک کرتے. ہر لڑکی پریگننٹ ہوتی پہلے چیک کرتی کہ میں بچوں کو ریس کیسے کروں. ہر آدمی کی فکر ہے. غریب بھی ہے تو سوچے گا بچوں کو اچھا ریس کروں. امام علی سے پوچھ رہے کہ بچوں کو ریس کرنے کی فکر کب کرنا؟ بچہ پیدا ہو جائے، لڑکا پیدا ہونے کے بعد 2 سال 3 سال 4 سال کا جب بچہ ہو تو جب شروع کرے. علی کہتے ہیں نو. پھر پوچھا مولا جب بچہ 2 سال کا ہو گیا تو پیرنٹس کو فکر کرنا چاہیے کہ میں کیسے ان کو ریس کروں. علی نے کہا نو. راوی نے کہا 2 سال کا بچہ، اس زمانے کی بات کر رہا، آج کے زمانے کی بات نہیں کر رہا. آج کل تو پیدا ہوتے کہ اسکول میں ڈال دیتے، نہیں ڈالتے، اس لیے کہ ماں کو بھی ٹائم نہیں ہے، باپ کو بھی ٹائم نہیں ہے، کرش میں بھیج دیتے. ہم پہلے سے پلان کرتے اگر بچہ ہوگا تو ڈال دیں گے وہاں پہ. تو میں تو آج کی بات کر رہا.
تو معصوم سے 4 سال پہلے ہی بات کر رہے ہیں. مطلب کب کیسے 2 سال کا نہ ہو, غور سے سننا. راوی نے کہا مولا جب 1 سال کا بچہ ہو جائے جب فکر کروں کہ میں اس کو ریس کیسے کروں, آپ کے محبت کیسے دلاؤں, اس میں علی والا کیسے بناؤں, کنیز زہرا کیسے بناؤں. علی نے کہا نو. راوی گھبرا گیا, کہا مولا 1 سال کے وقت فکر نہیں کر, جب تک وہ بات بھی نہیں کرتا جب تک فکر کرنا ہے. کہا نو. کہا جب بچہ پیٹ میں آ جائے ماں کے, پریگننسی جب شروع ہو جائے, جب فکر کرنا کہ جو بھی آئے گا اس کو ریس کیسے کرو. علی نے کہا نو. راوی رونے لگا, مجمع پریشان ہو گیا کہ مولا شکم میں آنے کے بعد اس وقت بھی نہیں, پھر کب کریں. یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ امام علی بولیں گے 8 سال 10 سال 15 سال میں کرو. علی نے کہا جب تم رشتہ بھیجو اس وقت چیک کرو کہ لڑکی کے پاس اسلام ہے یا نہیں, اس کے گھر میں اسلام ہے یا نہیں. انصاف سے بولنا, انصاف سے بولنا. ہمارے پاس یہ کرائٹیریا ہے. We don't have this criteria. We don't think کہ میں دوستوں یہاں تک ہو گیا کہ اگر پردے دار لڑکی ہے تو آپ رشتہ نہیں دے رہے. لڑکا بول رہا کہ حجاب اتارو اس کے بعد میں تم سے شادی کروں گا. دس از اسلام. یہ سیرت زہرا ہے. حجاب والی لڑکی سے میں نہیں کروں گا. وائی تو کہا کہ نہیں وہ تو حجاب کرتی ہے. لڑکے کی کو میں بلیم نہیں کر رہا, میں لڑکے کو بلیم نہیں کر رہا, میں ان کے پیرنٹس کو بلیم کر رہا کہ تم نے اپنے بچے کو ایسے ریس کیا کہ تمہارا بیٹے کو حجاب والی چاہیے ہی نہیں. اب جو لڑکیاں حجاب کر رہی وہ کہاں جائیں, کہاں جائیں, وہ کس کے پاس جائیں. ان کا کرائم کیا ہے, کرائم کیا ہے, ان لڑکیوں کا کرائم کیا ہے, بیکاز دے ویئر حجاب. یہ کرائم ہے ان کا. اگر میں بی بی زہرا کی سیرت پڑھوں تو نہیں بولوں, میرا دل پھٹا ہوا ہے, میں روتا ہوں. ریئلی سیڈ ٹو سے دس, بلیو می, یو ٹرسٹ می, میں روتا ہوں. میں لیسٹر کی بات نہیں کر رہا, میں دنیا دیکھتا ہوں نا. کرائم کیا ہے بچی کا, بیچاری وہ اس بچی کا, بیکاز اس کے سر پہ حجاب ہے, وہ حجاب کرتی ہے. لڑکے اسٹریٹ ریفیوز کر رہے اور یہ بول رہے کہ نو مجھے حجاب والی نہیں چاہیے. پھر کیسی چاہیے؟ تم اس لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہے کہ جس کے سر پہ حجاب نہیں ہے. پھر تم بی بی زہرا کی مجلسوں میں آ رہے, پھر بی بی زہرا کی مجلسیں ہم کرتے ہیں گھر میں, پھر مولا حسین کی عزاداری کرتے ہیں. And we are saying کہ نو مجھے بہو ایسی چاہیے جو بغیر حجاب کی ہو, جو کرے ہی نہیں حجاب, جو مردہ جنس میں آئے, جو گھومے, جو پارٹیز میں جائے, جو مکس گیدرنگز میں جائے. اور پھر یہ سب سے ماڈرن میری بہو ہے. بی بی زہرا کیا کرائٹیریا بتا رہے, اور ہمارے پاس کیا کرائٹیریا ہے. آج گھر نہیں ٹوٹیں گے, سیرت پہ عمل نہیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے. اینڈ آف دی ڈے ویئر یو آر گوئنگ, کہاں جا رہے بابا. اینڈ آف دی ڈے جانا کا ہے 60 ایئر 70 80 90, پھر یہی قبرستان لیسٹر کے گریو یارڈ میں جا کے سونا ہے. تو وہاں پہ آنسر دینا, جواب دینا کہ تو نے یہ کیسے ارادہ کیا. میں اپنے دل سے بول رہا. سیرت زہرا پہ اگر سننا ہے تو پہلی چیز اس کرائٹیریا کو دیکھو, اس چیز کو دیکھو کہ معصومہ کیا چاہتی ہے, اس پہ عمل کرو, تو پھر تم سیرت زہرا پہ عمل کرو گے. چلو پڑھے محمد والے محمد. کل کا واقعہ یاد ہے, کل کا انسیڈنٹ, کل کا جو واقعہ میں نے پڑھا, خالی اس نے عمل کیا تھا. عمل کرتے وقت یہ نہیں سوچ رہی تھی وہ کہ اگر میں حجاب کروں گی, میں یہ عمل کروں گی بیوی کو کے لیے تو مجھے اتنا فائدہ ہوگا. اب سوچو, عمل کرنے سے پہلے اس عورت کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اگر میں صرف عمل کروں گی تو بی بی زہرا مجھے اتنا ریوارڈ دیں گی. آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا ریوارڈ ملا. وہ وجہ بنی پورے قبرستان کے عذاب کو اٹھانے کے لیے. آپ سوچیں کتنا بڑا اس کو ریوارڈ ملا. تو شیعہ اس کو بولتے کہ خود وجہ بنے.
آپ دیکھو کتنا بڑا دوستو، یہ لائف کتنے دن چلنے والا، اس کے بعد ایٹرنل لائف کیا ہے؟ ایٹرنل لائف میں تو ہم کو کچھ تو اس کے لیے کچھ تو پریپریشن ہے نا، کوئی چیز کو تو اپنے ساتھ رکھنا نا، کوئی چیز کی ہماری تیاری تو ہونا وہاں پہ. ہماری تیاری کتنی ہے اس لائف کے لیے؟ کوئی پریپریشن ہے؟ میں آپ کو چھوٹی یہاں پہ میں نے دیکھا ہر کے پاس بڑے بڑے بنگلے ماشاءاللہ. مولا تم کو یہاں پہ تم کیسلز بناؤ یار، لندن میں اسلام منع ہی نہیں کرتا، بہت بناؤ، سب کو اللہ ملینئر بنا دے. دیکھ لیا، پیسے پہ آمین ہونا لازم ہے نہیں؟ شیعہ کو غریب رہنا بھی نہیں چاہیے، شیعہ کبھی ایسا نہیں رہنا، شیعہ ایسا نہیں رہنا، شیعہ یہاں رہنا. امام علی کا شیعہ یہاں رہنا چاہیے، امام علی کا شیعہ نیچے نہیں رہنا چاہیے، ملینئر بنا. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ انویسٹمنٹ کیا ہے ہمارا. میں کویت میں رہا 18 سال آلموسٹ، تو میں نے وہاں ایک چیز غور کی، اب پورے مڈل ایسٹ کا یہی، جو بھی مڈل ایسٹ میں رہتا سب کانٹیننٹ کا، لندن والوں کو نہیں معلوم، اسے گورے وہاں بڑے آرام سے رہتے یار، ہم لوگ تو مسکین ہیں ہندی پاکستانی تو نہیں. تو کویت میں جتنے انڈین پاکستانی سب کانٹیننٹ کے لوگ تھے نا، وہ لوگ جو بھی کماتے تھے، مطلب کسی کو 500 دینار سیلری تھی، کسی کو 1000 دینار سیلری، 1000 بگ سیلری ہو 4 فگرس میں، یعنی $3500. $3500 کویت میں بہت ہے. تو بہرحال چل رہا تھا. تو لوگ کیا کرتے تھے وہاں پہ، ہر آدمی ایک لمیٹڈ خرچ کرتا، لمیٹڈ. گھر کا رینٹ دے دی، اس لیے کہ پراپرٹی تو نہیں خرید سکتے، گھر کا رینٹ دے دے، بچوں کی فیس دے دے، گھر کا خرچہ، انشورنس تو نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے انشورنس ہے، اور کار وار کو بس ویری لمیٹڈ. اگر 1000 دینار بڑی سیلری، 1000 دینار ہے تو 400 دینار خرچ کرے گا، 500 میکس خرچ کرے گا، اور 500 دینار سیو کرے گا. 500 KD اگر کوئی سیو کرے تو بگ اماؤنٹ. اور وہ کیا کرے گا، کویت میں نہیں رکھے گا، پورا پیسہ اگر پاکستان کا تو پاکستان بھیجے گا، انڈیا کا تو انگلینڈ، بنگلہ دیش، سری لنکا، سب کانٹیننٹ کے جو لوگ اپنے وطن کو بھیج دیں گے. تو میں نے وہاں پوچھا کہ بابا تم لوگ یہاں کیوں نہیں رکھتے؟ کما رہے یہاں، رکھو یہاں تمہارا وطن. تو بولتے نو، اپنے یہاں کیسے رکھیں گے، ہم اپنے وطن کو بھیج دیتے. ارے یار کیوں بھیج رہے وطن کو؟ پلیز غور سے سننا، کیوں بھیج رہے وطن کو؟ بولتے یہاں کوئی گارنٹی نہیں ہے رہنے کی، پتہ نہیں کب ویزا کٹ جائے، کب جانا پڑے. اگر 18 سال میں یہاں رہوں اور میں اگر بیک ہوم میں میرا ایک فلیٹ نہ ہو، 2 بیڈروم کا فلیٹ نہ ہو، تو میں 18 سال کے بعد جب پتہ نہیں ویزا کب کٹے اور میں کب آ جاؤں وہاں پہ، اور میں آ کے پریشان ہوں گا میرا گھر ہی نہیں ہے. تو لوگ پوچھیں گے بابا 18 سال وہاں رہا گلف میں، ایک گھر نہیں بنایا، ایک گھر نہیں بنایا، اور ایک پیسہ یہاں نہیں رکھتا، کویت میں سارا پیسہ بھیج دیتا. پوچھا کیوں؟ تو کہتا یہ میرا وطن تھوڑی ہے. فکر ہر وہاں پہ ایک لیبر کی بھی وہی ہے، پیسے والے کی بھی وہی. اب پیسے والا رہے گا تو بڑے بڑے بنگلے بنا لے گا بیک ہوم میں، لیکن فکر ایک ہی ہے، سوچ ایک ہی ہے کہ مجھے وطن میں بنانا ہے. اس لیے کہ جب واپس آئے تو کم از کم آرام کے ساتھ رہے. تو میں یہی پوچھ رہا آپ سے کہ اگر میری کوئی پراپرٹی، میرا کوئی انویسٹمنٹ وہاں نہیں ہے، تو واپس جائیں گے تو رہے گا کیا؟ ایک گھر نہیں ہے یہاں، تو بڑے بڑے کیسلز میں رہ گئے، پہنچو گے نیچے تو پتا چلے گا کیسل کا حساب دینا پڑے گا. تو امام مولا علی کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو دنیا میں بڑے دولت مند ہیں، وہاں پہ بھیک مانگیں گے کہ اللہ کچھ دے دے مجھے. اس لمحے سے ڈرو. تو ہر چیز پیسہ نہیں ہے، تمہارا انویسٹمنٹ تمہاری اولاد بھی ہے. اگر بیٹی یا بیٹا دیندار نہ ہو، اب آپ انصاف سے بتاؤ، یہ ہمارا کرائٹیریا ہے. وہ بچی حجاب کر رہی، اس کا رشتہ نہیں آ رہا. لڑکوں کو چاہیے، پیرنٹس کو چاہیے، اپنے بچوں کو ایسے پریپیئر کرو، ذہن میں بٹھاؤ کہ بیٹا تم کو جو لانا ہے لڑکی کو، وہ حجاب والی لانا ہے. ماں خود حجاب نہیں کرتی تو کہاں سے لائے گی؟ وہ کیوں بولے گی کہ مجھے حجاب والا چاہیے جب میں خود نہیں کرتی؟
یہ بی بی زہرا کو اگر 4 دن کا تحفہ دینا چاہتے، گفٹ دینا چاہتے، مجلس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ 4 دن بی بی زہرا کا غم کرو اور چلے جاؤ. دوستو چینج آنا. میں ایک بات یہیں روک کے میں آپ کو ایک بات بتاتا. ہر سال 13 رجب کو ہم کربلا جاتے ہیں. نجف اشرف میں جشن پڑھتا ہوں. بامبے کا ایک گروپ ہے خواجہ بھائیوں کا المنتظر، اس کو میں لیڈ کرتا ہوں ایوری ایئر الحمدللہ. یہ سال بھی انشاءاللہ 7 اپریل کو پورے گروپ کو لیڈ کر رہا ہوں. عادی بھائی نظر نہیں آ رہے. ایک سال بعد پڑھے محمد تو جب میں پہنچتا تو وہاں پہ 2 میں مجلسیں پڑھتا. ایک ہوٹل میں ظہر کے بعد اور رات میں 9 بجے. تو اطراف کے جتنے گروپس آتے ہیں انڈیا پاکستان کے تو وہ لوگ بھی آ کے جوائن کر لیتے. فرسٹ ڈے میں نے اپنے گروپ کو بولا، غور سے سننا. فرسٹ ڈے میں نے اپنے گروپ کو جو اسپیچ دی، جو مجلس پڑھی 30-35 منٹ کی. میں نے کہا ہم آئے 14 دن کے لیے، ڈیفرنٹ اسٹیٹ سے آئے انڈیا کے، ایک جگہ کے کوئی نہیں. ہم لوگ کیوں آئے یہاں پہ؟ وائی وی آر ہیئر. فرسٹ ڈے آج وائی وی آر ہیئر کربلا میں یا نجف اشرف میں. ہم آئے ہیں زیارت کے لیے، مولا حسین سے ملنے کے لیے، مولا علی سے ملاقات کرنے کے لیے. جب ہم یہاں ہیں 14 دن کے لیے تو یہ کوئی ہالیڈے ریسورٹ نہیں کہ بیک ہوم میں بچوں کو چھٹیاں، چلو لیٹس گو ٹو عراق. ہالیڈے کے لیے ہم نہیں آئے یہاں پہ. اگر ہالیڈے کے لیے آنا تھا تو کہیں اور جانا تھا. جب تم کربلا مولا یا نجف اشرف آئے ہوئے ہو 14 دن کے لیے، اور آپ سب کو کنفرم ہے کہ جب میں مولا کے پاس جاتا ہوں تو میرے مولا بلاتے ہیں تو جاتا ہوں. اینڈ مولا نوز، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی معصوم کی تم زیارت کو جاؤ تو آج صبح میں فرشتے پوری لیسٹ دیتے معصوم کو کہ آج یہ آنے والا ہے، انفارم کیا جاتا. تو میں نے کہا ہم یہاں ہیں 14 دن کے لیے، اور ہم ہالیڈے پہ نہیں آئے، ہم اپنی زندگی کو، تقدیر کو، ڈیسٹینی کو بدلنے آئے یہاں پہ. اگر کوئی علی کے پاس یا حسین کے پاس جا کے تقدیر کو نہیں بدلے تو اس سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ نہیں، یہاں پہ تو یہودیوں کی بھی تقدیر بدلتی، عیسائیوں کی بھی تقدیر بدلتی. بارگاہ وہ ہے. تو میں نے کہا جب 14 دن کے بعد تم واپس جانا تو جب بامبے ایئرپورٹ پہ اترنا تو جو تمہارے رشتہ دار تم کو لینے آئے تو وہ بولنا کہ یار کتنا چینج آ گیا تم میں، کتنا بدلاؤ آ گیا تمہارے اخلاق میں، تمہاری بات چیت میں، تمہارے بولنے میں، تمہارے رہنے میں ایک چینج آنا تم کو. تو جب پوچھے کیسا چینج آیا تو بولو میں حسین سے مل کے آ رہا. اگر زیارت کو ہر سال جا رہے، کوئی چینج، جیسے گئے ویسی واپس آ رہے، تو واٹ از دا یوز؟ اسی طرح مجلس میں ہر سال بی بی زہرا کی مجلسیں کر رہے، اگر سیرت زہرا کو کوئی پہلو اپنی لائف میں امپلیمنٹ نہیں کرتے دین واٹ؟ یہ پریکٹس ہے. ثواب تو ملے گا فرش اعلیٰ پہ آنے کا، چینج کیوں نہیں؟ تو وہاں پہ جب میں نے بولا تو وہاں پہ تو آپ کو معلوم ہے نہیں حجاب کرنے والا بھی حجاب کرتا. کربلا میں کون نہیں کرے گا؟ اتنی جرت ابھی نہیں آئی کسی میں کہ بغیر حجاب کرنے والی لڑکی بھی گھومے وہاں پہ، سب حجاب میں. اور میں نے کہا یار 12-14 دن کے لیے یو آر ہیئر تو کم از کم تم انڈیا میں شیو کرتے تھے نا، کم از کم کچھ نہیں کرو یار، داڑھی چھوڑ لو. جب تم واپس جانا بامبے تو لوگ بولنا یار اتنا چینج تو آیا، بندے میں داڑھی چھوڑ کے آیا. سب نے کہا ویری گڈ، بالکل چھوڑیں گے. جتنے لڑکے تھے سب ماشاءاللہ ایک ہو. جب نکلتے وقت نجف ایئرپورٹ پہ پہنچے تو ایک بندہ، ایک لڑکا بڑا ہینڈسم، وہ کلین شیو ہو گیا تھا اور وہ مجھ سے چھپ رہا. ادھر جاتا میں ادھر جاؤں تو ادھر جاتا ہوں. میں نے کہا یار مجھ سے اتنا ڈر؟ میں نے کیا مجھ سے کیوں ڈر رہا بھائی؟ میں کون ہوں؟ میں تو ایک گناہگار بندہ ہوں اللہ کا. ڈرو اس سے، ڈرو امام سے، جس سے مل کے آ رہے اس سے ڈرو کہ تم کربلا میں شیف مار رہے تم. تو اس نے کہا اب سنو، اس نے کہا مولانا یو نو کہ میری شادی ہونے والی ہے نیکسٹ ویک. تو میں نے کہا نیکسٹ ویک ہونے والی ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس واٹس اپ آ گیا مولانا. اس نے بولا نہیں کس کا آیا، آپ سمارٹ ہیں، آپ سمجھے.
واٹس ایپ آ گیا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یو لائک دس، اس لیے کہ اس نے پکچرز بھیجے تھے اپنے، اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یو. اور وہ ایئرپورٹ پہ آنے والے تھے وہ صاحب، میں وہ اسمارٹلی بول گیا تو وہ آنے والے تو انہوں نے کہا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یو لائک دیٹ. تو کہا مولانا وہ آنے والے ریسیو کرنے والے تو آپ بولیے کہ میں کیسا جاؤں. میں نے کہا یار خوف ہے، بیوی نہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی، اتنا خوف. آپ لوگ نہیں ڈرتے مجھے معلوم ہے، یا مسکرا لو. سر بات پڑھے محمد والے محمد پر. اتنا ڈر کیوں؟ وائی؟ صرف اس لیے. تو اب یہ جو میری بات ریلیٹ ہو رہی، لڑکی ایسی لاؤ جو حجاب کرے، جو اپنے شوہر کو. کیا کہا بی بی نے، امام علی نے کیا کہا، وہ جملے کو ذہن میں رکھو. میری دوسری مجلس امام علی بی بی زہرا کی عبادت بتاتے ہوئے میں نے کیا کہا تھا کہ امام علی سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے بی بی زہرا کو پایا کیسے، تو کیا کہا، اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا. تو بیوی ایسی ہو کہ شوہر اگر داڑھی نہیں چھوڑے تو بیوی چھوڑوائے. بولے وہ نو، تم کو فالو کرنا. اسی طرح لڑکا ایسا، لڑکی ایسی لاؤ کہ جب لڑکی آئے تمہارے گھر میں تو وہ حجاب والی لڑکی آئے، سیرت پہ چلنے والی لڑکی آئے. آپ انصاف سے بولو. اگر بی بی زہرا کی میں مجلسیں پڑھوں اور حجاب پہ نہ بولوں، اور بی بی زہرا کو حجاب کتنا پسند تھا، کتنا پسند تھا، 75 ڈیز تک بی بی روتی رہی نا. اگر 75 ڈیز زندہ رہی، شہادت سے ایک دن پہلے مسکرائی. ایک دن پہلے جب جناب اسما نے بی بی کی وہاں کے جنازے کے بارے میں بتایا، ایران کے، مسکرائے بھی کیا، لبوں پہ ایک مسکراہٹ آ گئی، بس سکون ہوا بی بی کو. اتنا بی بی کو حجاب پسند ہے. اگر میں ایسی لڑکی لاؤں، اور آج لڑکے بول رہے پلیز، اسی پہ پوری مجلس ہوگی، میں روک رہا یہاں بات کو، میری خواہش پیرنٹ سے، پورا جو مجھے مجلس سن رہا اس وقت کہ تم اپنی اولاد کو تیار کرو. اولاد کو تیار کرو کہ تمہاری اولاد وہ لڑکی سے شادی کرے جو حجاب کرے. یہ کرائیٹیریا بناؤ. اس لیے کہ یہ چینج اگر آ جائے نا ہمارے پاس، میری پوری تقریر سے کوئی ایک بھی چینج ہو جائے تو میرا مقصد پورا ہو گیا. I'm fine. میں بی بی کے سامنے کچھ سرخرو ہو گیا. یہ کرنا ہے. یہ عادت کے تحت کوئی عبادت مت کرو. کوئی عبادت عادت کے تحت مت کرو. پریکٹس کی کوئی عبادت نہیں ہوتی، معرفت کی عبادت ہوتی. جب تک معرفت نہیں آئی نا، عبادت نہیں ہوتی. تو بی بی زہرا کی زندگی کا یہ ایک پہلو کہ اولاد کو کائنات کی شہزادی سیدۃ النساء العالمین وہ رخصت ہو رہے، اور رخصت ہو کے جب گھر آئے. آج ہمارے پاس مجھے نہیں معلوم کہ خوجے بھائیوں میں کیا سسٹم ہے، جب دلہن کو گھر لاتے تو اس کے پیر دھلاتے. آئی ڈونٹ نو، سب خاموش ہیں. اس لیے کہ ہم نے اب پوری زندگی دھلا رہے تو وہ کیا یاد رہے گا. دلہن کو جب لاتے تو اس کے پیر دھلواتے. ہم کیسے دھلواتے؟ پانی سے، سوری دودھ سے. آئی ڈونٹ نو آپ لوگ کیسے ہمارے پاس سب کانٹیننٹ میں دودھ سے دھلواتے. وہ گناہ دودھ نہیں ہے. بی بی زہرا جب رخصت ہو کے جب اپنے امام علی کے گھر آئے تھے تو مولا علی کے گھر پہ آتے ہی اللہ کے رسول کا ارشاد ہے. دیکھو دلہن کتنی 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 پاک ہو جاتی نکاح کے بعد، لیکن وہ حجاب والی لڑکی ہوتی، بے حجاب والی لڑکی نہیں ہوتی. اور یہ گرڈس کو پیدا کرو کہ اگر کہیں مکس گیدرنگ کی شادی ہوتی نا تو ہمارے پاس یہ گرڈس پیدا ہو جانا، گرڈس آ جانا کہ ہم اس میرج کو اٹینڈ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے. آپ کو مبارکباد دینا ہے تو آپ رشتہ دار ہیں آپ کے، آپ ضرور دو. کیا کرو، صبح میں گھر جاؤ، ان کے جا کے جو گفٹ دینا ہے دے کے واپس آ جاؤ. tell them on their face. میں جھگڑے نہیں کر رہا، میں سیرت زہرا پڑھ رہا. بی بی زہرا کا جو کریج تھا، وہ کتنا کریج ہمارے پاس ہے. دوستو ایک چیز کو یاد رکھو زندگی میں، بی بی زہرا کی میری آج اس سیریز کی میری آخری مجلس ہے. بی بی زہرا نے ڈپلومیسی کو ختم کیا ہے. میں ہمارے پاس ڈپلومیسی کی وجہ سے میں نہیں بولتا کہ سامنے والے کا سٹیٹس، سامنے والے کا مقام ہے، سامنے والا پیسے والا. ہمارے ذہن میں یہ آ رہا کہ ہو سکتا میری کبھی مدد کر دے لیسٹر میں لیسٹر بول رہا، آئی ڈونٹ مین لیسٹر میں میری کوئی مدد کر دے، اس لیے میں اس کے منہ پہ کچھ نہیں بولتا.
اسلام یہ بول رہا ہے کہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، چھوٹی آواز میں محبت، ہمارے بالمعروف کرو تو محبت کے ساتھ کرو، پیار سے بولو بابا آئی ایم ناٹ کمنگ، اس لیے میں نہیں آ رہا کہ آپ کے پاس آج مکس گیدرنگ ہے، ہم نہیں آ سکتے۔ ایک سٹیج کے اوپر لڑکا لڑکی کھڑے ہو جائے اور ہم آرام کے ساتھ جا کے گفٹ دے رہے، ہم کو کوئی فکر ہی نہیں، اینڈ وی سے کہ وی آر فالوور آف بی بی۔ جب تک تم اس ڈپلومیسی کو ختم نہیں کرو گے، جب تک اس کریج کو پیدا نہیں کرو گے، جب تک تم بی بی زہرا کی سیرت پہ عمل کرنے، دوستو زندگی دنیا کا گراف نیچے آ رہا، ہم کو اندازہ نہیں ہے۔ کبھی بھی انسان اگر مر جائے تو جواب دینا یہ مت سمجھو کہ کوئی دیکھنا نہیں، کوئی پوچھنا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر آج کوئی نہیں پوچھ رہا تو کل نیچے پوچھے گا۔ چینج آنا ہماری کمیونٹی میں۔ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ریئلی سیڈ ٹو سے دس، یہی پرابلم، اسی لیے شادیاں ٹوٹ رہی، اسی لیے گھروں میں پرابلمز ہو رہے، اسی لیے مدر ان لا ڈاٹر ان لا میں بنتی نہیں۔ اگر میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، بٹ آئی کین شو یو، اگر ایسی بات آ جائے تو میں وہ ای میلز بتا سکتا آپ کو جو یہاں آنے کے بعد مجھے ملے۔ گھر ٹوٹے ہوئے، گھر روتے ہوئے لوگ کہہ رہے، آنسوؤں سے، خون کے آنسو رو رہے، بیک کر رہے کہ مولانا پلیز ڈو۔ میں کیا کروں، میں تو مہمان ہوں، جتنا بولنا ہے بول کے میں چلا جاؤں گا کل انشاءاللہ۔ ذمہ داری ہے، تم یقین کرو، ممبر سے بول رہا ہوں میں، اب اس سے زیادہ میں کیا بولوں۔ 20 لائن کے میلز پڑے ہوئے کہ یہ پرابلم کیسا ہو رہا پرابلم بھائی؟ بی بی کے چاہنے والوں میں پرابلم کیسے ہو رہا؟ شہزادی کے ماننے والوں کے پاس پرابلم کیا سیرت پہ عمل کر رہے ہیں؟ آج رو رہے تم، مولا علی بولے کہ ایسی لڑکی سے شادی مت کرو، یہ شادی مت کرو نہیں بولے، یہ بولا کرائیٹیریا مت بناؤ پیسہ اور حسن کا۔ پوچھا دیکھنا کیا ہے تو کہا تقویٰ دیکھو، نسلی طہارت دیکھو، گھر میں دیکھو ان کے گھر میں اسلام ہے۔ انصاف سے بولو، صرف شیعہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر شیعہ فالو نہیں کر رہا شیعت کو تو وہ شیعہ کیسے؟ کیا بول رہا یار میں، کیا بول رہا میں؟ if you don't follow the امام علی کا راستہ اگر تم فالو نہیں کریں you're saying کہ میں تو مولا علی کا شیعہ ہوں، ارے تمہارے بولنے سے شیعہ تھوڑی بنتا کوئی۔ لڑکی بولے میں تو کنیزہ زہرا ہوں، میں تو محرم میں آتی ہوں، عاشورے کے دن تو آتی ہوں نا۔ میں کیا بول رہا، میں نے کہا ہاں آتی ہو بھائی، تم تو بڑا احسان کرتی ہو، پوری قوم پہ احسان ہو رہا کہ عاشورے کو آ جا رہے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ یہ چینج لاؤ، یہ بچوں، یہ بول رہا میں پیرنٹس کو کہ sit with your kids 10-15-20 منٹ بیٹھ کے بات کرو۔ یہ مت بولو کہ 20 سال کا بیٹا، 25 سال کا بیٹا، 30 سال کا بیٹا، میں کیا بات کروں؟ نو، تو still you can talk۔ ان کے ذہن کو چینج کرو، ان کو بتاؤ کہ بابا بیٹا تم ایسی لڑکی سے کرنا، لڑکی کو بولو تم ایسے لڑکے سے کرنا کہ جہاں دین ہو۔ اگر دیندار لڑکی اور لڑکا ہو جائے نا، پھر دیکھو کہ اسلام کیسے آگے بڑھتا، تمہاری ذمہ داری کیسے پوری ہوتی۔ صلوات پڑھ لے محمد والے۔ ایک اور پڑھ لیجئے بابا سے بولو۔ یہی ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے اولاد آگے چل کے ختم ہو گئی۔ ختم کیا ہو گئی؟ پیرنٹس کی بات نہیں سنتی۔ ریزن یہ ہے کہ آگے چل کے تمہاری بات نہیں سن رہی۔ پوری دنیا میں ہے یہ پرابلم، آپ کے ملکوں میں تو زیادہ ہے کہ پیرنٹس کے ہاتھ ہی نہیں رکھتے۔ ہم اس ملک میں بات کر رہا، اس جگہوں پہ بات کر رہا، پورے ویسٹ کی بات کر رہا۔ ٹھیک ہے یہاں کا کلچر ہے، میں کلچر کو میں کچھ نہیں بولتا، اپنا کلچر ہے ہر ملک کا یہاں۔ لیکن ہے کیا، جب بڑے ہو جاتے 18 سال 20 سال ہو گئے، بیٹا بولتا بیٹی بولتی کہ میں نہیں رہتی گھر میں۔ کہاں ہے دوستو؟ ڈومس میں الگ لے کے ہماری بچیاں، ہمارے بچے، آپ کو اندازہ ہے کہ کتنے انٹرکاسٹ میرجز ہیں؟ ہم یہ سمجھ رہے کہ میں آؤں تو بی بی زہرا مجھ سے راضی ہوگی،
اگر میری بیٹی خدا نہ خواستہ یا میرا بیٹا خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ، کسی ایسی جگہ پہ شادی ہو گئی کہ جہاں سے نسل ختم ہو گئی، امام زمانہ روتے 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 لٹرلی آنکھوں سے گریا کرتے، تڑپ کے روتے کہ کہاں جا رہی میری قوم، میرے بچے کہاں جا رہے. ہم آپ کو فکر ہے، ڈیورس ہو کے گھر میں آ گئے، انہیں کہیں اور انٹرسٹڈ ہو گیا، انہیں کہیں اور انٹرسٹڈ ہو. یہ بی بی زہرا کی زندگی کا یہ کیا پہلو لے رہے ہو؟ شادی توڑنے کے لیے نہیں کی جاتی، رہنے کے لیے کی جاتی، جنریشن کو بنانے کے لیے کی جاتی. اینڈ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ اس لیے سیکریفائس کا جو جذبہ ہے وہ ختم ہوا. اور ایک چیز یاد رکھو، میں ذمہ داری سے ایک ایک جملے کا ذمہ دار، ابھی یو کے میں ہوں 15 مارچ تک، انشاءاللہ 14 مارچ تک. ایک سٹیج اب ایسا آنے والا ہے کہ شیعہ بلوں میں چلے جائیں گے، زمین کے نیچے، وہاں پہ بھی مارے جائیں گے. بلوں میں جا کے تم جان بچاؤ گے. سائنس آف ری اپیرنس آف امام، اس میں جا کے دیکھ لینا امام آنے سے پہلے حالات کیا ہوں گے. وائی آن شیعز؟ کیوں نہیں بچائیں گے جان؟ گناہوں کی کثرت، گناہوں کو ریپیٹ کرنا، گناہوں پہ زور دینا ریزن ہی. بلوں میں چلے جاؤ گے، بلوں میں نیچے جان بچاؤ گے. ایک روٹی کے خاطر، ایک روٹی کے خاطر باپ اپنی جوان بیٹی کو بیچ دے گا، روٹی لے لے گا. یہ زمانہ آنے والا ہے. اس سے پہلے اپنے بچوں کو، اپنی لائف کو، اپنی اولاد کو ایسے پروٹیکٹ کرو کہ if امام comes tomorrow، سب سے پہلے لیسٹر کے ہر گھر سے ہر آدمی نکلے باہر، لبیک یا مہدی بولتا ہوا، لبیک یا فرزند زہرا بولتا ہوا، لبیک یا امام بولتا ہوا، لبیک یا صاحب الزمان بولتا ہوا. ہم کچھ نہیں کر رہے. ہم دیکھیے، میں ایک بات بار بار، کوئی غلط نہیں سمجھ رہا، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. واجبات پہ جو تم عمل کر رہے نا، نماز، چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا مجھے کنفرم کیسے ہو کہ میں اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، چلو 17 رکعت ہی پڑھ رہا ہوں، واجب نماز پڑھ رہا ہوں، مولا مجھے یہ معلوم کیسے ہو کہ میری نماز اللہ ایکسیپٹ کر رہا. تو امام نے کیا کہا تھا؟ مشہور جملہ ہے. امام نے کہا تھا اپنے آپ کو چیک کر کہ اگر تو گناہوں سے بچ رہا تو تیری نماز قبول ہے. یہ پریکٹس نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں ہے نماز. یہ حج طواف ایکسرسائز نہیں ہے. یہ زیارت ہم جا کے خالی واپس آ رہے. زیارت کا آپ کا اجر بتاؤں، آپ ہم کو حیرت ہوگی، ہم شکر ادا کریں اللہ کا. مثال کے طور پہ تو اللہ ہم کو جنت البقیع کی زیارت نصیب کرے. اللہ جلد سے جلد جنت البقیع اور جنت المولا جناب حمزہ سب کی خبروں پہ سایہ کر دے انشاءاللہ. اس سایہ ہونے کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. معصوم کی زیارت کے لیے یہ ہے کہ اگر تم مثال کے طور پہ کربلا مولا جاؤ، اللہ ہم کو نصیب کرے کربلا. جنت ہے، جنت ہے. جا کر تم نے صرف ایک جملہ کہا بمعرفت، سامنے زری کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور بولو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بول کے تم واپس آئے. تو تم ایسے واپس آتے، ایسا گناہ معاف ہوتے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ آ گیا. کلین ہو جاتے. معصوم کی زیارت، کربلا کی زیارت، ایک طواف کر کے باہر آ جاؤ حسین کو سلام کر کے. کرم حسین یہ ہے کہ اللہ تمہارا اتنا کرم کرتا کہ ایک نام بالکل جیسے ایک بچہ ہو جاتا، ویسے تم بچے تمہارا اعمال نامہ کلین کر دیتا، سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ایک سلام کے بعد. لیکن سلام تو صدام نے بھی کیا وہاں پہ جا کے. صدام بھی جاتا تھا، ظالمین بھی جاتے، تو کیا ان کے گناہ بھی معاف ہوئے؟ نو. معاف اس کے ہوں گے جو معرفت کے ساتھ حسین کو سلام کرے گا، حق حسین کو سمجھ کے سلام کرے گا. تو تھوڑا تو سمجھو یار، ہمارے ہاتھ میں اتنی بڑی پرسنالٹیز ہیں، اتنی بڑی ہستیاں ہیں. تھوڑا سا فالو کرو بی بی کو، معصومین کی زندگی کو تھوڑا سا فالو کر لو. چینج اپنے. اب آپ خود بولے کہ اب شادی آ رہی، مجھ سے کہا، لندن میں کہا مولانا یہ سوکھی سوکھی شادی اچھی نہیں. میں نے کہا شادی سوکھی اور گیلی تھوڑی ہوتی یار. کہا بغیر میوزک کے شادی کیسے ہوتی؟ بغیر میوزک کے شادی کیسے ہوتی؟ میں جگہوں کے نام نہیں بولوں گا، میں تو مجھے تو بلاتے بھی نہیں ڈر کے. خالی نکاح کے دن تقریر کرانے بلاتے، 15 منٹ بولتے کل ریسپشن ہے، کل آپ نہیں آنا.
You are not invited for tomorrow's dinner. साफ बोल देते मुझे, मैं जगह का नाम नहीं बोलूँगा इसलिए कि मैं जाता हूँ और लोग सुन रहे भी इस वक्त मेरी मजलिस। साफ बोलते कि मौलाना यू आर नॉट कमिंग टुमारो। और मैंने कहा यार तुम नहीं बुलाओगे तो थोड़ी आऊँगा, लेकिन खाली पूछना चाह रहा क्यों नहीं बुला रहे। अरे क्या सुन रहे आप? तो बोलते कि मौलाना कल का जो डिनर है उसमें आप नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? तो कहूँ लाइट लाइट म्यूजिक चलेगी, इसलिए चलेगी कि वो रूह की ग़िज़ा है, हमारे रूह की ग़िज़ा है। दूसरी चीज पता भी चले ना, माहौल भी तो बने शादी का। आई डोंट नो यहाँ कैसे शादियां होती। अल्लाह का शुक्र है कि आपके पास तो पर्दे में होती होंगी ना। मैं तो बहुत पॉजिटिव हूं और मैं दुआ भी करता हूं कि लेस्टर के मोमिनीन तो बहुत नेक है यार। आप बोलेंगे जहां जाते हो यही बोलते हो नेक है। तो बस यही बोल रहा हूं, औलाद प्रॉब्लम में आएगी। अगर सीरत ज़हरा पे नहीं चलोगे तो तुम्हारी औलाद बिगड़ जाएगी। दोस्तों इंसाफ से बोलो, मैं यकीन के साथ बोल रहा कि जो लोग बीबी की सीरत पे अमल नहीं करते, आप क्या समझते कि उनकी शिफात होगी? हमारी शिफात करने वाली कौन है? कौन है हमारी शिफात के ज़ामिन? मेरी इबादतें, मेरे रोजे, मेरे डोनेशंस, क्या है मेरे पास? अगर ये मेरा कुर्ता सफेद है, अगर हमारा लिबास, हमारा ड्रेस सफेद है, वाइट है, तो ये मत समझो कि उस पर धब्बा नहीं है। 1000 धब्बे है उस पर, 1000 सुराख है। ये उसका करम है कि वो सत्तार है। ये बीबी का करम है कि बीबी के नाम पे वो बोलते हैं ना कि अज़ादार है, हुसैन है, इसलिए बीबी ने माफ कर दिया। तो ये चेंज लेके आओ। मेरी पूरी तकरीर का खुलासा क्या है? फॉलो द पाथ ऑफ बीबी ज़हरा। फॉलो द पाथ ऑफ बीबी ज़हरा। अगर बीबी ज़हरा की जिंदगी का रास्ते को अमल करोगे तो दुनिया और आखिरत तुम्हारी है, दुनिया और आखिरत तुम्हारी। और अगर रास्ते पे अमल नहीं करोगे, सोचोगे भी नहीं। आखिरी बात बोलता, मजलिस खत्म करता। बीबी ज़हरा की जिंदगी का जो सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट हर हिस्सा बीबी का इंपॉर्टेंट है, जिससे बीबी खुश होती, वो है सैक्रिफाइस, कुर्बानी। अपने नफ्स को मार के करो, अपने इंटरेस्ट को खत्म करके करो। कोई काम में अपने पर्सनल इंटरेस्ट को मत लाओ। यह सैक्रिफाइस करना, विच इज वेरी डिफिकल्ट। सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है कि मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट को खत्म करूं। आप किसी से बात करो, क्या बात होती? अगर मैं नहीं आऊंगा तो फिर मेरा नाम कैसे होगा? हर इंसान की, हर औरत के दिल में यह रहता, हर इंसान की फितरत में आ गया कि मैं कुछ करूं, मेरा नाम मां के बिजनेस में हो, कंपनीज के उसमें हो, मजलिसों में हो, इबादतों में हो। ये चीज को खत्म करो। ये बीबी की जिंदगी का एक अजीब चीज थी, सैक्रिफाइस, कुर्बानी देना। कुर्बानी देने के लिए अब, और जब कुर्बानी दोगे ना तो फिर तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ेगी बीबी ज़हरा की सीरत के ऊपर। और वो लोग, फिर सुनो, गौर से सुनो जुमले, बस आखिरी हिस्से में, वो लोग हमेशा जिंदा रहेंगे जो बीबी की सीरत पे अमल करेंगे। वो लोग मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। आप मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे। क्यों? आपके सामने कुरान की वो मशहूर आयत है, खुदा आपके सामने पूरा वो वाक़या है। अल्लाह क्या बोला? अल्लाह यह बोल रहा कि अगर वला तहसबुनल लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन, वो जो मशहूर आयत है, वला हिया इंदा रब्बिकुम युरज़क़ून, वो जो आयत है, उसमें अल्लाह क्या बोल रहा कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते, जो अल्लाह की राह में मरते, उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है इसलिए, और हमारे पास से वो रिस्क पाते हैं। ये आयत जब करबला वालों के सामने आई, जिसमें जॉन भी है, जिसमें हुर भी है, जिसमें वहाब कल्बी भी है, जब ये लोगों ने इस आयत को देखा, इसलिए कि ये आयत बोलने लगी, इसका लहजा बोलने लगा, तो वो लोग एक दूसरे पे सफखत करने लगे,
ایک دوسرے پہ آگے بڑھنے لگے کہ ہم مریں گے, ہم جائیں گے آگے, ہم پہلے مریں گے. حبیب جا رہا تو اس کا بیٹا بھی جا رہا, مسلم جا رہا تو اس کا بیٹا بھی جا رہا, وہاں کل بھی عیسائی ہے وہ بھی جا رہا, جون بھی جا رہا, ہر آدمی چاہتا کہ میں پہلے جا کے مروں. اس لیے کہ یہ آیت پکار رہی تھی کہ جو اللہ کے نام پہ جان دیتے ہیں وہ زندہ ہیں. اللہ کہہ رہا, کوئی اور نہیں کہہ رہا, وہ مردہ مت بولو ان کو, وہ زندہ ہیں اور ہمارے پاس سے رزق پا رہے. جب یہ آیت ان کے سامنے آئی ان کو یقین تھا کہ مرنے کے بعد زندگی ملے گی, اس لیے کہ مرکز یقین حسین موجود تھا جو اذن دے دے کے زندگی بانٹ رہا تھا, زندگی بانٹ رہا تھا. آج زندگی بڑی, آپ انصاف سے بولو زندہ کون ہے؟ کون زندہ ہے اس دنیا میں؟ یزید زندہ ہے یا حسین زندہ ہے؟ یزید کی حکومت تھی, یو نو ویری ویل کہ کتنی بڑی حکومت تھی. مڈل ایسٹ نہیں, سینٹرل افریقہ, ایجپٹ تک, سوڈان تک, یمن تک, ایران تک, وہ پورا بیلٹ اس کا حاکم تھا یزید. خالی سیریا یا سعودی عربیہ کا حاکم نہیں تھا. اتنی بڑی مملکت اسلامیہ, ملینز کی تعداد میں لوگ, اتنی بڑی حکومت, اتنا جاور بادشاہ. یزید کیا کیا اس نے؟ اتنی حکومت کے بعد بھی اس وقت تاریخ لکھنے والوں نے, ہسٹری لکھنے والوں نے کہا کہ حسین ختم ہو گئے, یزید جیت گیا, یزید جیت گیا, حکومت اس کی ہے, حسین ختم ہو گئے. لیکن وقت گزرا, آج اگر کوئی یزیدی ہے بھی تو نہیں بولتا میں یزید کی نسل سے ہوں. سیریا میں جا کے دیکھو, کوئی بولتا یزید کون ہے, لیکن زندہ کون ہے؟ حسین زندہ ہے, حسین کے ساتھی زندہ ہے. تو do something in your life in Leicester. Just follow the path of بی بی زہرا. تمہارا نام یہاں باقی رہے گا, تمہارا نام اب جیسا یہ پورا امام بارگاہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت لیسٹر کا امام بارگاہ ہے, بہترین کار پارک, بیوٹیفل امام بارگاہ, پیڈ آف امام بارگاہ, اتنا ماشاءاللہ بڑا. آپ بولیں گے یار میں کیا کروں, میں لیسٹر میں کیا کر سکتا؟ آپ انصاف سے بولو, جب یہ امام بارگاہ جس نے بھی بنایا, سٹارٹنگ کے جو لوگ تھے 3 4 5 جو بھی تھے, جس کا پہلا ارادہ ہوا کہ ہم کو امام بارگاہ بنانا ہے, حسین کا گھر مسجد بنانا ہے, پتہ نہیں وہ لوگ زندہ ہیں یا نہیں. اگر چلے گئے تو آج آپ یہ بولو 30 سال پہلے جب انہوں نے اسٹارٹ کیا ہوگا یہاں پہ, تو ان کے ذہن میں ہوگا کہ اتنا بڑا امام بارگاہ بنے گا, اتنی خوبصورت کار پارک ہوگی, اتنے لوگ آئیں گے. ان کے ذہن میں تھا, انہوں نے نہیں سوچا ہوگا وہ بات. انہوں نے کہا امام بارگاہ چھوٹے سے شروع کرو, چھوٹی کمیونٹی ہے. لیکن آج یہ امام بارگاہ بن گیا. ایک سٹیپ انہوں نے وہ آگے بڑھے, منزل تک کس نے پہنچایا؟ امام نے پہنچایا. صرف یہ بات بول رہا ہوں میں آپ کو, بس آخری جملے میرے. 55 منٹ کی مجلس ہوگی, 55 منٹس کی, کہ آگے بڑھو, آگے بڑھو, سوچو, ارادہ کرو. آج وہ لوگ زندہ ہیں کہ جنہوں نے پہلا پاؤنڈ دیا ہوگا یہاں پہ, فرسٹ پاؤنڈ جو نکال کے دیا ہوگا انہوں نے, کہ میری طرف سے مثال کے طور پہ 100 پاؤنڈ میں دے رہا اس امام بارگاہ کے لیے. چھوٹا ہوگا, ایک کمرے کا ہوگا اس وقت, لیکن جو پہلے نکالا, جس نے پہلے نکالا, اور جو ٹیم ہوگی جنہوں نے کام کیا, وہ آج موجود ہیں, زندہ ہیں. مر بھی گئے تو زندہ ہیں. اس لیے زندہ ہے کہ حسین اس کریم کا نام ہے, معصومین اس کریم کا نام ہے, کہ اگر تم اب کام کرو گے ان کے لیے, ان کی سیرت پہ عمل کرو گے, تو یہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھیں گے. یہ سوچ کے مت زندگی گزارو یار, we don't have time, I cannot spare the time. You have to spare. We have to spare time. اسپیئر نہیں کرو گے تو وہاں پہ اگر معصوم بولتے ٹھیک ہے تو کھڑے ہو جا روزہ محشر, میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے شفاعت کا, 1 گھنٹے 1 سال کے بعد بولوں گا تجھے. What are you going to do? What are you going to do?
50,000 سنہ 50,000 سنہ 50,000 سال. قرآن کہہ رہا, عابد بالگرامی نہیں بول رہا, 50,000 ایئرس کا وہ ایک دن ہے, مالک یوم الدین, کل من علیہا فان, وہ ایک دن 50,000 ایئرس کا ہے. اگر آج آپ یہ بولے لیسٹر میں آئی ڈونٹ ہیو ٹائم فار اسلام, فار امام بارگاہ, فار بی بی زہرا, فار مائی کڈس, کل اگر مولا بول دے ٹھیک ہے میں تیری شفاعت ضرور کروں گا, تو میرا چاہنے والا تھا لیکن 1 سال کے بعد کھڑے کروں گا, تو کھڑے ہو جا یہیں پہ. ایک سیکنڈ نہیں کھڑے رہ سکتے, ایک لمحہ نہیں کھڑے رہ سکتے, سامان کو لے کر, ویٹ کو لے کر, اعمال کو لے کر. میں بیک کر رہا, فالو دا پاتھ آف بی بی زہرا. بی بی زہرا کی 4 دن میں کوئی ایک سیرت کو اپنے لائف میں امپلیمنٹ کرو اور یہ سوچو کہ میری شہزادی ہم سے راضی ہو جائے. مادر حسین کی رضا اللہ کی رضا ہے. بی بی زہرا کے نام پہ ایک بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. بس I'm really thankful to یہاں کی جماعت کا, آپ سب کا میں شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ ویک ڈیز میں اتنا بڑا مجمع آیا, اور آپ کو خوش رکھے. ارے یار اتنے تھکے ہوئے ہیں کیا؟ I don't know, یہاں تھکن زیادہ ہے یہاں کے لوگوں کو, نہیں آواز ہی نہیں نکل رہی. میں اتنی سخت مجلس پڑھ رہا بھی نہیں, میں تو ریکویسٹ کر رہا کہ بابا اس کو فالو کرو. کوئی ایک لڑکی بھی اگر سر پہ حجاب لا لے, یا کوئی ایک ماں بھی بیٹھ کے بچی کو سیرات مستقیم پہ لا دے تو کافی ہے. پورے معاشرے کو چینج کرنے کی ذمہ داری کسی کی نہیں ہے, ایک کو چینج کر لو بس ہے, وہ آپ عمل کر لو. اور صرف لیسٹر والے نہیں, لیسٹر والے تو سب عمل کر رہے ہیں ماشاء, سب کے چہروں پہ داڑھی, کوئی کلین شیو دکھتا ہی نہیں مجھے یہاں پہ. تو آپ یہ نہیں بولنا کہ اینک کا نمبر بدلو, میرے اینک تو بس مولا آباد رکھے, مولا خوش رکھے, مولا آپ سب کو خوش رکھے یار, انشاءاللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. اور جن جن لوگوں نے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا, اللہ بی بی ان کو ان کے رزق میں برکت کرے انشاءاللہ, اور آپ سب کے رزق میں برکت کرے. سارے مومنین کی مغفرت. اور اگر وہ مومنین جو زندہ نہیں ہیں, جو لیسٹر کے امام بارگاہ کے لیے جنہوں نے انیشیٹو کیا تھا وہ نہیں ہے, تو اللہ ان کی مغفرت اور سارے یہاں کی مومنین کی مغفرت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی مجھے خیال کیوں آیا, میں ابھی 1-2 منٹ میں ایک بات اور میرے ذہن میں آئی. میں ایک صلوات پڑھ لیں یار. میں بہار گیا تھا پٹنہ مجلس پڑھنے کے لیے. تب مجلس بہار میں پٹنہ میں پڑھنے کے بعد ایک دن تھا میرے پاس, میری فلائٹ دوسرے دن تھی. تو لوگوں نے کہا مولانا ایک جگہ ہے چندن پٹی, پلیز وہاں پہ وہ لوگ بڑی خواہش کر رہے ہیں, آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ پلیز مجلس کو چلیں. تو میں نے کہا یار 100 کلومیٹر پھر جانا چندن پٹی. تو کہا پلیز مولانا وہاں کے لوگوں کی بڑی خواہش ہے آپ. میں نے کہا اچھا لیکن ہے کیا چندن پٹی میں؟ تو دے سیٹ کہ وہاں پہ وہ شہر چھوٹی سی بستی ہے, لیکن وہ شہر کس کا ہے آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا آئی ڈونٹ نو. بہار اندر انٹیریئر میں, یا کوئی بہاری بھائی تو بیٹھا ہوا نہیں ہے نا, اس لیے کہ اگر کوئی بہاری بھائی یہاں ہے, میں تو کل جا رہا صبح میں, ان کے کباب ضرور کھاؤ, بہاری کباب مشہور ہے, اگر نہیں کھلایا تو کھلاؤ بولنے کے لیے بول. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد اللہ صلی اللہ علیہ. تو میں نے کہا وہ چندن پٹی میں ہے کیا؟ تو کہا وہ شہر مولانا فرمان علی صاحب کا ہے. I said definitely I'll go. کئی لوگ آپ نہیں سمجھے کون تھے یہ. فرمان علی کون تھے؟ He was just 35 years یا 40 years کی ایج میں. میں نے وہاں گیا, راستے پر پہنچا, چندن پٹی پہنچا, پوری مجلس ہی فرمان علی پہ پڑی. میں ان کی بائیوگرافی نہیں جانتا تھا, لیکن جو ان سے انفارمیشن راستے میں لیتا گیا, پوری مجلس 1.5 گھنٹے کی مجلس پوری میں نے کہا چندن پٹی والوں کے لیے کسی اور کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے اس بندے نے کام کیا, 100 سال ہو گئے, 100 ایئرس ہو گئے اس بندے کو مر کے, 35 ایئرس کی ایج میں مرا. آج پوری دنیا, وینکوور سے لے کے نیوزی لینڈ دیکھ لو, آکلینڈ, کرائسٹ چرچ لے لو, انڈیا لے لو, پاکستان لے لو, پوری دنیا میں, سب کانٹیننٹ کے, دنیا کے کہیں کا کوئی آدمی ہو, لاکھوں کی تعداد میں, ملینز کی تعداد میں
شیعہ 100 ایئرس سے کسی کے گھر جاؤ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ بھی دیکھتے کہ ہر گھر میں قرآن ہے فرمان علی کا. اب امیجن کریں یار، امیجن کریں 35 سال کی زندگی میں ٹرانسلیشن کیا اس بندے نے قرآن کو. 100 سال پہلے مرے، کیوں مرے، کیسے مرے، لیا ٹرانسلیشن کیا کہ اس سے پہلے کوئی ٹرانسلیشن ہی نہیں تھا اردو کا. جیسا کھوجے بھائیوں میں حاجی ناجی بھاونگر، جس نے گجراتی میں سارے مجموعے لکھے، قرآن کو لکھا. پتہ نہیں آپ لوگ جانتے نہیں جانتے، حاجی ناجی کھوجوں میں سب سے بڑا بندہ تھا. 80 سال 90 سال پہلے کا انتقال. اس بندے نے وہ کام کیا جو آج گجراتی میں آپ کو جتنے قرآن کی تفسیر مل رہی، جتنے مجموعے مل رہے، کس نے کام کیا؟ ہو حاجی ناجی نے کام کیا. ابھی میں بھاونگر پڑھ کے آ رہا امبا چوک کے اوپر، تو اس بندے نے کام کیا کہ جتنا مجموعہ آج آپ کے پاس ہے وہ حاجی ناجی والوں نے کیا، اس بندے نے کیا. مار کھایا، بیفور پارٹیشن کی بات کر رہا. اور فرمان علی 35 سال کی ایج تھی. 25 یا 26 سال میں اس وقت کے جو بڑے بڑے ملا تھے ان لوگوں نے کہا شیعوں میں تو کوئی حافظ ہی نہیں ہوتا، یہ رافضی لوگوں میں کوئی حافظ نہیں ہوتا. اس بندے نے 19 سال یا 20 سال یا 22 سال کی ایج میں قرآن کو حفظ کرنا شروع کیا. 100 سال پرانی بات کر رہا، جبکہ لائٹ سسٹم نہیں، بیفور پارٹیشن 100 ایئرس پر 18 سینچری کی بات. یاد کیا، قرآن کو پڑھنے لگا. اس زمانے میں کارس وارس نہیں تھے، بڑی گاڑی تھی. یاد کر کے آپ کو معلوم ان کا معجزہ کیا تھا؟ جب پورا یاد ہو گیا قرآن، انہوں نے ڈیبیٹ کیا عام مسلمانوں سے. ڈیبیٹ میں کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا شروع کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، گلا سر ہلا کے پڑھنے لگے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جب پڑھنے لگے انہوں نے کہا میں یہاں سے تھوڑی پڑھتا، میں تو پیچھے سے پڑھتا. ارے یار کتنا مشکل ہے، پیچھے سے سامنے آئے. بولے تم جاننا چاہتے کہ حافظ نہیں ہے ہمارے پاس، میں پیچھے سے بھی پڑھ سکتا، آگے سے بھی پڑھ سکتا. اتنا بڑا کنٹریبیوشن اس بندے کا. اس کے بعد اس نے پہلی تفسیر لکھی. آپ امیجن کریں، ملینز کی تعداد میں قرآن پرنٹ ہوئے. میں نے کہا اس بندے کا اکاؤنٹ تو کیا ہوگا وہاں پہ. مر گیا فرمان علی کے زمانے میں اور بھی کئی لوگ ہوں گے، حاجی ناجی کے زمانے میں کئی لوگ تھے گجرات میں، لیکن آج حاجی ناجی بھی زندہ ہے، فرمان علی بھی زندہ ہے، اس لیے کہ کام کیا. یہ ہے سیرت زہرا. یو انڈرسٹینڈ؟ میرا کنکلوژن تھا یہ ہے بی بی کی سیرت. جتنے دن لیسٹر میں رہو اجنبی بن کے مت رہو، اپنے بارے میں سوچ کے مت رہو، یہ سوچو کہ what can I do for بی بی زہرا. بس میری مجلس ختم ہوگی. پورے 4 دن کا کنکلوژن یہی تھا. what can I do؟ میں کیا کروں، یہ فکر لاؤ، یہ کوشچن کرتے رہو اپنے ذہن میں، پلان کرو. تمہارا کام ہے کوشچن کرنا، منزل تک امام پہنچائے گا، بی بی زہرا کا بیٹا پہنچائے گا تم کو. ڈو سمتھنگ. معصوم جو بچے بیٹھے ہوئے نا، ان بچوں کو خوئی اور خمینی بناؤ. You understand what I mean؟ ان بچوں کے ایمان کو مضبوط کرو. تمہارا ایمان مضبوط ہے، لیکن بچے، معصوم بچوں کے، لڑکیوں کے ذہنوں میں ڈالو کہ تمہیں دیندار لڑکے سے کرنا ہے. لڑکوں کے ذہنوں میں بچپنے سے، ان کے نیچر میں، ان کے فطرت میں ڈالو، بیٹا اللہ has given us so much. اب جو تمہاری لڑکی آئے گی نا، بیوی کو لانا حجاب والی لانا. یہ چیزوں میں کمپرومائز مت کرو. بس دوستو، مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے. ایک باوا سے بلند بی بی زہرا کے نام پہ صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. مولا آپ سب کو سلامت رکھے، مولا خوش رکھے لیسٹر والوں کو. ارے بابا میں نے آپ کو دعا دی. مولا سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے. بی بی کے ہم کو عزاداروں میں ہمارا نام آ جائے. مظلوم بی بی، کائنات کی مظلوم بی بی، وہ میری مظلوم شہزادی کہ جو دیکھتے ہی دیکھتے ضعیف ہو گئی. بی بی تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا. وہ مظلوم شہزادی کہ میں نے اتنا بڑا جملہ بولا کہ دیکھتے ہی دیکھتے میری شہزادی ضعیف ہو گئی.
ایسی ضعیف ہوئی کہ ہاتھ میں عصا آ گئی. بی بی عصا ٹیک کے, دوستوں عصا ٹیک کے کون چلتا ہے؟ لکڑی ٹیک کے کون چلتا ہے؟ جو ضعیف ہو جاتا, جس کی کمر جھک جاتی, جس کے ہاتھ اور پیر میں طاقت نہیں ہوتی, وہ کسی کے سہارے سے چلتا. مادر حسنین 18 سال کے سن میں لکڑی کو ٹیک کے چل رہی. یہ تو میں نے لکڑی کہہ دیا, آخری لمحات میں, آخری دنوں میں تو بی بی دیوار کا سہارا لے کے چلتی تھی. مسلسل آپ مصائب سنتے ہوئے آ رہے کہ جب بی بی کے اوپر دروازہ گرا, کیسے گرا میں کتنی آسانی سے میں نے بول دیا کہ دروازہ گرا. عزیزو, جب لکڑیوں کو یہ وہ ظلم ہے کہ زیارت عاشورہ میں میرا چھٹا امام سلام کے فوراً بعد کہتا اللہم لانا ولا ظالمن ظلم آقا محمد والے. آج بھی وہ دروازے کو تصور کرو کہ جب لکڑیاں رکھنے لگے تو بی بی دروازے کے پیچھے آئی. اس ظالم نے کہا کہ علی کو بھیجو, تو بی بی نے کہا کہ اس گھر میں رہتی ہوں, میرے بچے رہتے. اس نے لکڑیوں کو روشن کیا. عزیزوں, صرف تصور کرو, بی بی دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. جب لکڑیاں روشن ہوئی اور جلتا ہوا دروازہ گرا تو فاطمہ کے پیچھے دیوار تھی, بی بی ہٹ بھی نہیں سکی. جلتا ہوا دروازہ گر گیا, فاطمہ وہیں بیٹھ گئی یہ کہہ کر کہ یا ولدی مہدی, یا ولدی مہدی. مولا آباد رکھے, مولا تم کو آباد رکھے. اسی طرح فرصت ہو, اسی طرح فرصت. عزیزو, یہ پہلی آگ کربلا میں لگی مدینے میں, اور آخری آگ کربلا میں لگی. چوتھے امام سے واقعہ کربلا کے بعد پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ بس یہ سننا تھا. امام نے تڑپ کے روئے, ہاتھ میں تسبیح تھی. کہا بھائی تو نے عجیب سوال کیا, جب آخری خیمہ جلا تو بچے باہر ایسے آئے کہ اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے, اسی طرح حسین کے بچے بکھر گئے. جب پہلی مرتبہ سکینہ باہر آئی تو شمن نے ایسا تماچا مارا کہ بچی زمین پہ گر گئی, پھر اٹھاتا دوسرے رخسار پہ مارتا. سکینہ نے دونوں ہاتھوں سے رخسار کو تھام کے کہا کہ بابا میں یتیم ہو گئی. مولا آباد رکھے. پرسے کی مجلس ہے, اسی طرح پرسا دو, اسی طرح پرسا دو. دوستو, شہزادی کے اوپر جو دروازہ گرا, بی بی کی پھسلیاں ٹوٹی, جسم سے خون نکلا. بی بی سکینہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب شمن نے سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت پہ لیٹا کر رسیوں سے باندھ دیا تھا تو بچی کے پیروں سے خون جاری ہو گیا تھا. پکار کے کہہ رہی تھی کہ دادی آپ کی بھی پھسلیاں ٹوٹی, میری بھی پھسلیاں ٹوٹی. وقت گزرا, بی بی نے وصیتیں کی. امام حسن سے بھی وصیت کی, مولا حسین سے بھی وصیت کی, اور شہزادی زینب سے بھی کی. شہزادی زینب سے, چھوٹی سی بی بی ہے میری, ان سے وصیت کرتے ہوئے کچھ کہا. جب کہا, کہتے ہوئے بی بی رونے لگی. عزیزو, 18 یا 20 سال کے بعد پتا چلا کہ بی بی فاطمہ نے کیا کہا تھا جناب زینب سے. اس وقت کہ جب جناب عباس دنیا میں آئے, مولا عباس کی جب ولادت ہوئی تو بی بی ام المنین نے لائے مولا کے پاس اور کہا مولا بچے نے آنکھیں نہیں کھولی. تو علی نے کہا گھبراؤ مت, ماں ہے نا, کہا گھبراؤ مت ابھی کھولے گا. کہا بیٹا حسین ادھر آؤ. امام حسین آئے اور ان کے ساتھ شہزادی زینب بھی آئی. تو مولا حسین کی آغوش میں عباس کو دے دیا. جیسے ہی عباس حسین کے ہاتھوں پر آئے آنکھوں کو کھولا. یہی وجہ تھی کہ جب گھوڑے سے زمین پر آئے تھے تو یہ کہا تھا کہ مولا کہ جب میں دنیا میں آیا تھا تو آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی, اب جاتے بھی زیارت کرنا چاہتا, لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک آنکھ میں خون ہے. مولا غازی اتنا مجبور ہو گیا کہ ہاتھ بھی کٹ گئے. مولا آپ تیر کو نکال دے, خون کو صاف کر دے کہ آخری وقت زیارت کرو. عزیزو, وہیں پہ بی بی زینب کھڑی ہوئی تھی. مولا عباس حسین کے ہاتھوں پر ہے. شہزادی زینب نے امام علی سے کہا کہ مولا بابا کیا یہی ہمارا بھائی ہے جس کا نام عباس ہے؟ تو علی نے کہا ہاں بیٹی تیرا یہی بھائی ہے. تو بی بی زینب نے مولا حسین سے کہا کہ بھیا کچھ لمحوں کے لیے میرے بھیا کو میری
گود میں دو۔ حسین نے عباس کو زینب کی آغوش میں دیا۔ عزیزوں ماں کی طرح پالا ہے زینب نے عباس کو، ماں کی طرح پالا۔ بھائی کو دیکھا، بھائی کے حسن کو دیکھا، بھائی کی خوبصورتی کو دیکھا، بھرے بھرے بازوؤں کو دیکھا، بہن کا دل اتنا بڑھ گیا کہ میرا بھائی کتنا حسین ہے۔ اس کے بعد آہستہ سے زینب نے عباس کے کانوں میں کچھ کہا، کہنا تھا، چند گھنٹوں کے عباس آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک انگڑائی لی تو علی نے کہا بیٹی تم نے کیا کہہ دیا؟ کہا بابا یہ اماں فاطمہ کی وصیت تھی کہ جب دنیا میں عباس آئے تو فاطمہ کا سلام کہنا عباس کو۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، پرسے کی مجلس ہے، بی بی کی شہادت کی مجلس ہے، بی بی تم کو اجر دے، بی بی تم کو اجر دے۔ وقت گزرنے لگا، شہزادی نے دیکھا کہ بی بی زہرا ایک کرتے کو سی رہی ہے، لیکن جب بھی کرتے کو وہ سیتی ہے بڑا روتی۔ شہزادی زینب قریب گئی اور جا کے کہا اماں آپ سب لباس ہمارے سیتی ہے لیکن کبھی روتی نہیں ہے، اماں جب یہ کرتا آپ سیتی ہے بہت روتی ہے۔ تو شہزادی زینب کو دیکھ کے اور رونے لگی، تو بی بی زینب نے ماں کے گلے میں چھوٹے چھوٹے ہاتھ ڈال کے بیٹی نے کہا اماں یہ کس کا کرتا ہے جو اتنا رو رہی ہو؟ تو فاطمہ نے روتے ہوئے کہا بیٹی یہ کرتا میں تمہیں کو دینے والی ہوں۔ تو کہا اماں یہ ہے کس کا کرتا؟ تو کہا تیرے بھائی حسین کا کرتا ہے۔ زینب نے کرتے کو دیکھا، کہا اماں میرا بھائی تو چھوٹا ہے لیکن یہ کرتا تو بہت بڑا ہے۔ اس وقت فاطمہ نے کہا بیٹی یہ کرتا جب بھی تمہارا بھائی مانگے سمجھ جانا کہ وہ واپس کبھی نہیں آئے گا۔ عزیزوں 50 سال کے بعد جب عاشورے کا دن آیا سب شہید ہو گئے، حسین زینب کے پاس آئے اور آ کے کہا بہن وہ بازو سے ردا کو ہٹاؤ۔ ردا ہٹائے تو کہا کہ بہن یہ بابا علی کی وصیت تھی کہ بازوؤں کو بوسا دو۔ اس وقت زینب نے کہا کہ بھیا ذرا گلے پہ سے رومال ہٹاؤ۔ حسین نے رومال ہٹائی، گلوئے حسین نمایاں ہوا۔ زینب نے پیار کر کے کہا یہ اماں فاطمہ نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کے گلے کو پیار کرنا۔ اب حسین نے کہا بہن وہ کرتا لا کے دو بہن۔ عزیزو زینب نے کرتا دیا، حسین نے چاک چاک کیا۔ زینب سر پیٹنے لگی کہ بھیا یہ تمہارا کفن بننے والا ہے۔ بس دوستو اس بی بی فاطمہ وصیتیں کرتے ہوئے امام علی سے وصیت کی۔ امام علی سے جو وصیت کی تو یہ کہا کہ ابو الحسن ہم جا رہے ہیں بابا کے پاس، اگر ہم سے کچھ خطا ہو گئی تو ہم کو معاف کر دو۔ علی رونے لگے، کہا بنت رسول ایسا مت کہو۔ اس کے بعد فاطمہ کی وصیت سنے، آپ تڑپ کے روئیں گے۔ بی بی نے کہا کہ ابو الحسن میرے 4 بچے ہیں، میں نے بڑی مصیبتوں سے ان بچوں کو پالا ہے، ان بچوں کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد کہا ابو الحسن جو میرا چھوٹا حسین ہے نا وہ راتوں میں اٹھ کے پانی پیتا ہے، میرے بچے کو پیاس بہت لگتی، اس کے بستر کے قریب پانی رکھ دینا۔ میں کہوں بی بی زہرا یہ برداشت نہیں تھا، ذرا کربلا میں آؤ۔ علی اکبر کہہ رہے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ بس بی بی حجرے میں گئی، تسبیح کی آواز رکی۔ عزیز و اسما سمجھ گئی، حسنین کو پتا چلا، سر پیٹنے لگے۔ مولا علی آئے، میں نے مجلس ختم کر دی، مولا علی آئے، سر سے امامہ اتارا، بیوی کو غسل و کفن دیا، میت تیار ہوئی۔ علی نے ایک ایک کو بلایا، سب نے آگے بیوی کو سلام کیا۔ آخر میں حسن اور حسین چلے، آکے حسن ماں کے پینتی کھڑے ہو گئے، حسین ماں کے چہرے کے سامنے آئے اور کہا اماں تیرا حسین آیا ہے۔ اماں جواب نہیں آیا تو کہا اماں اگر تم جواب نہیں دو گی تو حسین روئے گا۔ بس بندے کفن ٹوٹ گئے، فاطمہ نے سینے سے لگا لیا۔ یہی فاطمہ کربلا میں دیکھ رہی ہے حسین کے گلے میں خنجر ہے، فاطمہ فریاد کر رہی ہے۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، ہماری اس مجلس کو بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے۔ پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔
پروردگار شہزادی فاطمہ میں جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ بالخصوص بی بی زہرا کی خبر مبارک وہاں ہیں، اللہ اس پہ سایہ کر دے، اللہ دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، بی بی زہرا کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے۔ اگر آج کسی کی پہلی رات ہے تو اس کی رات بی بی زہرا کے مصائب کا واسطہ اس کی رات رحمت کی رات بن جائے، ہم کو سیرت زہرا پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، بی بی زہرا کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تو ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی اس کی حفاظت فرما، پروردگار ہمارے امام زمانہ فرزند زہرا کو سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کا نازل فرما، بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، بالخصوص میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ جتنے بیمار ہیں دنیا میں جہاں جہاں اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ، پروردگار ہم میں سے ریاکاری، غرور، تکبر، حسد کو نکال دے، ہم کو تو اپنا عبد صالح بنا دے، پروردگار ہم سب میں محبتوں کو پیدا فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، پروردگار بی بی زہرا کے مصائب کا واسطہ ہم سب کو زیارات معصومین اور عمرہ نصیب ہو، اور جب جائیں تو بمعرفت زیارت کرے، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے، جن لڑکیوں کے لیے رشتہ نہیں ہے ان کے لیے بہترین رشتے کو معین فرما، پروردگار اطاعت والدین میں رہنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کو تو نے اولاد دی ہے ان کو نیک اور صالح اور صراط مستقیم پہ قائم رکھ، ہماری ان مجالس کو قبول فرما لے۔ ایک سورہ فاتحہ، اس سے پہلے ساری مجالس دعائیں سب کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ اور مرحومین کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ لیسٹر جماعت کے سارے مرحومین، جن جن لوگوں نے ان مجالس کے حصے میں حصہ لیا، اپنے اپنے مرحومین، تمام ہمارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم، فرمان علی صاحب اور حاجی ناجی کے لیے بھی سورہ فاتحہ، جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ بسم اللہ۔